اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ ان کے پاس رہیں یا وہ ان کے پاس رہے، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ ابن حبان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ترمذی۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے جیسا جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے، اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اسے حسن سلوک کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کو واپس لے لو۔ بخاری شریف۔ فائدہ۔ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کو ہدیہ کرنے میں برابری ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت اور لاپرواہی سے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ بیہقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحمت کا مادہ نکال لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی تھوڑی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے، اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرے۔ جب تم پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ
تو شوربہ بڑھا لیا کرو اور اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی کے گوشت پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگدستی کی وجہ سے وہ گوشت نہ پکا سکتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔ ترغیب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ طبرانی، ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پنیر کے کچھ ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وجہ سے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے یا یہ کام برا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ بیہقی، مشکات۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے 2 جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا معاملہ 2 پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اس طرح پگھلا دیں گے جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مدینہ والوں کو ڈراتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے، جو مدینہ والوں کو ڈراتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کو موت آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ ابن حبان۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت سے مراد خاص قسم کی شفاعت ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں آخر تک رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مدینہ طیبہ میں قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ مسلم شریف۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ بخاری۔ حضرت عمرو بن مالک قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے راوی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرے والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور حسن و جمال، عزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب تک نہیں آتا۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو
اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا میں ہوں۔ ابن حبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں جسامہ مدنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینہ آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے حیرت سے عرض کیا کہ اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں، اور پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اصابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوں گی۔ مسلم۔ فائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا ہے کہ انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ ترجمان السنہ۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی شریف۔ حضرت احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہارے فرما برداری اختیار کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ غور سے سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا کرو۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، مراد وہ شخص جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھیں اور شیخی کی بات کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ فائدہ: قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو پڑوس میں رہتے ہوں اور اس سے رشتہ داری بھی ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہیں جس سے رشتہ داری تو نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ مسافر سے مراد رفیق سفر، مسافر مہمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ کشف الرحمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرمانبرداری اور اس کو راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابن حبان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ابو داؤد۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا،
اور اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یا اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ ابو یعلا مسند احمد طبرانی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خود خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہیں جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ مسند احمد۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھیں مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ مستدرک ہے حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: صلہ رحمی یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ داروں کی مالی خدمت کرے، یا یہ کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے۔ معارف القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اس کو یہ بھی چاہیے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے
کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ کے نام رحمان کے لیے لیا گیا ہے، یعنی وہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ مسند احمد، بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی دوسرے کو اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو دوسرے کی قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرتا رہے۔ بخاری شریف۔ حضرت علا بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اپنے نسب کا علم حاصل کرو جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانہ سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ مسند احمد۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہے اس کے لیے نہایت اعلیٰ مرتبے کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: قطع رحمی اللہ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ ہاں، جب اس کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے یا کسی وجہ سے معاف کر دیا جائے تو وہ جنت میں جا سکے گا۔ معارف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے